اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حال سنائیے اس شخص کا جس کو دی تھی ہم نے اپنی آیات، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ ان سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر اس کے پیچھے پڑا شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے ہم اس کو بلند رتبہ عطا فرماتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ دنیا کا ہو کر رہ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیچھے چلا اپنی خواہش کے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اس کی مثال ہے کتے جیسی، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تو اس پہ کچھ بوجھ ڈالے تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے، اور اگر اسے تو چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ایسے واقعات پڑھ پڑھ سناتے رہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، ان آیات بینات سے چند آیات پیچھے جائیں تو یہودیوں کے جو اکابر تھے ان کا ایک مقولہ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ اپنے متعلق کہا کرتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم چونکہ بزرگوں کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم جو جی چاہے کرتے رہیں، ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیت کو آئینہ دکھایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے مقبول کہنے والوں، اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ کہنے والوں، ذرا اپنا ماضی تو دیکھو۔ اگر تم میں اللہ کے محبوب ہوتے تو میں نے تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو بندر بنایا، کچھ کو خنزیر بنایا، اور کچھ کو میں اللہ تعالیٰ نے دیگر عذابوں میں مبتلا کیا۔ جو میرا محبوب ہوتا ہے میں اس پہ عذاب تو نہیں بھیجا کرتا، جو میرا محبوب ہوتا ہے میں اس کی شکل تو نہیں بگاڑا کرتا،
یہ تم کیسے بخشے بخشائے ہو، تم کیسے میرے پیارے ہو کہ ایک طرف تم میں اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو، پھٹکار اور لعنت کا شکار ہو، اور دوسری طرف تمہارا دعویٰ کچھ اور ہے۔ آج کے سبق میں پھر یہودیت کو ایک اور طریقے سے آئینہ دکھایا۔ میرے سامنے 9واں پارہ اور سورۃ الاعراف ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 سے ہمارا سبق ہے۔ ان آیات بینات کے اندر بنی اسرائیل کے ایک نیکوکار شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اپنے زمانے کا نیکوکار تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے حضور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، بلعم بن باعورہ۔ اپنے زمانے میں اللہ سے بڑے تعلق والا انسان رہا، بہت نیکوکار تھا، برگزیدہ تھا۔ اللہ تعالی نے اس کے نیک اعمال کے صلہ میں اس کو مستجاب الدعوات بنایا۔ مستجاب الدعوات کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہوں۔ لوگ اس سے دعائیں کراتے تھے اور مشکل سے مشکل معاملات میں اس سے دعا کراتے تو اللہ تعالیٰ وہ معاملات حل فرما دیتے۔ لیکن انسان جتنا بھی با کمال ہو جائے، جتنا صاحب علم ہو جائے، انسان کو پھر بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے پاؤں زمین پہ ہیں۔ غرور، تکبر، انانیت یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ عجب کی بیماری کہ جو میں کرتا ہوں وہ تو زمانے میں کوئی نہ کر سکا، میرے جیسا کون، یہ انسان کی تباہی ہے بھائی، یہ تباہی ہے۔ اس کو گھمنڈ تھا اپنے مستجاب الدعوات ہونے پر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جبارین کے خلاف کنعان کی بستی میں، شام کا ایک علاقہ تھا کنعان، اس بستی میں جب جبارین کے خلاف لشکر کشی کی اور اعلان جہاد کیا تو جبارین کا حکمران جو تھا، جو بادشاہ تھا اس وقت بت پرستوں کا، وہ اس کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کی فوج کے خلاف بد دعا کرو تاکہ ہم ان پہ غالب آ جائیں۔ اس نے کہا ایسا تو میں کبھی نہیں کروں گا، ایسا تو میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے بلعم بن باعورہ کو ایک خوبصورت عورت کا لالچ دیا اور اس عورت کو اس کے پیچھے لگا دیا، وہ اس پہ مسلط ہو گئی اور بالآخر اس عورت نے اس کو زیر کر کے چھوڑا۔ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور پھر بادشاہ نے اس عورت کے ذریعے بیش قیمت تحائف بلعم بن باعورہ کو بھیجوائے، بیش قیمت تحائف، دولت، سونا، چاندی، زر، کسی چیز کی کمی نہ چھوڑی۔ جب یہ تحائف اس کے پاس پہنچے اور یہ عورت نے اس کو تحائف پیش کیے تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے اور اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری زندگی میں رہوں تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا پڑے گی، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ ایک طرف عورت کی چاہت اور دوسری طرف دھن دولت کی چاہت نے بہرحال اس کو زیر کر لیا۔ یہ چلا جبارین کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے پاس جا کر جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بد دعا کی خاطر ہاتھ بلند کیے تو بہت عجیب کہانی ہو گئی۔ یہ بد دعا کرنا چاہتا تھا اور اس کی زبان سے دعائیہ کلمات نکلتے تھے۔ کرنا بد دعا چاہتا ہے لیکن زبان سے دعائیہ کلمات ادا ہوتے ہیں۔
بادشاہ نے اسے روکا، کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے، تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرو۔ اس نے کہا جناب میرے بس کی بات نہیں ہے، میں بد دعا تو میری یہاں کام نہیں آ رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ میری زبان پہ الٹ جملے جاری کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں وہ بدلتے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، وہ تدبیر اگر تم استعمال کر لو تو یقیناً غالب آ جاؤ گے۔ تدبیر کیا ہے کہ خوبصورت نوجوان لڑکیاں جمع کرو یہودیت سے، اور پھر جو ہے ان لڑکیوں کو زیب و زینت کرا کر، زیورات پہنا کے، بھڑکیلا لباس پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی طرف بھیج دو۔ بنی اسرائیل جب ان عورتوں کے چکر میں پڑیں گے تو ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی، ان کے قدم اکھڑ جائیں گے اور تم غالب آ جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے عورتوں کو بھیجنے کا پروگرام بنایا، اور جو ہی اس نے یہ مشورہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کوشش کرنے لگا، پھر بھی تو ہاتھ اٹھاتے ہی، لب کھولتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ظاہری شکل بھی تبدیل کر دی۔ ظاہری شکل یہ ہوئی کہ اس کی زبان لٹک کے اس کی چھاتی پہ آ پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان منہ سے نکل کے چھاتی پہ لٹک آئی۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا جی بلم بن باعورہ کو، یہ تو بڑا مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی مخالفت میں اور دولت اور عورت کی محبت میں اس شخص نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ اللہ کے یعنی دیکھیں، دولت نے اتنا اس کو اندھا کیا، رشوت کے مال و دولت نے جو بادشاہ نے بھجوائے اتنا اس کو اندھا کیا کہ یہ پیغمبر کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ پیغمبر کو پیغمبر بنانے والا کون ہوتا ہے؟ تو جب اس رب کے حضور پیغمبر کے خلاف بد دعا کی جائے تو کیا خیال ہے وہ رب پیغمبر کے خلاف بد دعا قبول کرے گا؟ وہ تو اس کو اس کا چہرہ دکھا دے گا جو نبی کا دشمن ہوگا۔ چنانچہ اس کا ایک زمانے سے تقرب اللہ، اس کا مقام اور اس کا دعاؤں کا قبول ہونا اور اس کا علاقے میں عزت، آبرو، ایک نام، ایک چرچا، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے وہ تمام کمالات واپس چھین لیے، دعاؤں کا قبول ہونا بھی واپس ہو گیا، وہ عبادت گزاری کی توفیق بھی واپس ہو گئی، اس کے بعد دل میں جو اللہ کی محبت تھی وہ بھی نکل گئی، اور ساتھ ساتھ جتنے کمالات تھے وہ سارے ختم، اور زبان منہ سے نکل کے لٹک کے چھاتی تک آ پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس شخص کا واقعہ بیان کیا ہے آیت نمبر 175 کے اندر اور 176 کے اندر سورہ آراف کے اندر۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہودیوں، اگر اتنے ہی اللہ کے مقبول ہو، اگر اتنا ہی تم اللہ کے پیارے ہو تو یہ بتاؤ یہ تمہارے دادا جی تھے بلم بن باعورہ، اس کا میں اللہ نے ایسا حشر کیوں کیا؟ بخشے بخشائے جو ہو، پیارے ہو تو ذرا دیکھو اپنا ماضی، تمہارے اندر کا یہ ایک شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا، احباب سنیے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں دے رکھی تھیں۔ قدرت کی نشانی سب سے بڑی کیا ہے جی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا قبول ہو جاتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ قدرت کی نشانیاں ہم نے ان کو دے رکھی تھیں، فانسلخ منہا، وہ ان سے نکل بھاگا۔ یعنی میں اللہ نے ان کو جو عزت دی تھی، جو کمالات دیے تھے، اس کو عزت راس نہ آئی، وہ کمالات اسے ہضم نہ ہوئے اور وہ ان سے نکل بھاگا، اس کے کمالات اس سے ضائع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑا، شیطان نے اسے شکار کر لیا، شیطان نے اسے اغوا کر لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، سو وہ گمراہ ہو گیا۔ اب تک جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جب حق کی مخالفت پہ آیا اور اہل حق کی مخالفت پہ آیا، پیغمبر اور اس کے صحابہ کی مخالفت پہ آیا، تو پھر کیا ہوا؟ مقام بھی چھن گیا
اور زبان لٹک کے چھاتی پہ آ پڑی، اور آگے میرے رب نے اس کو ایک لقب بھی دیا جو قیامت تک قرآن کے الفاظ بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان کمالات کے ذریعے اس کی شان اور بلند کر دیتے۔ اگر وہ ان کمالات کو سمجھ کر اللہ کی عطا کے مطابق زندگی گزارتا رہتا اور ان کمالات کو ضائع نہ کرتا پیغمبر کی مخالفت کر کے، تو فرمایا ہم اس کے مرتبے کو اور بلند کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو دنیا کا ہو کر رہ گیا، اس کو یہ اللہ کی محبت راس نہ آئی، وہ دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کے دل میں دنیا کی چاہت پیدا ہو گئی، بادشاہ کے بھیجے ہوئے وہ رشوت والے جو تحائف تھے ان کی وجہ سے وہ زیر ہو گیا۔ اخلد الی الارض، دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ واتبع ہواہ، اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، خواہشات پوری کرنے لگا۔ وہ جو رشوت میں ایک عورت بھیجی گئی اور عورت کے ہاتھ جو دولت بھیجی گئی، فرمایا زن اور زر نے اس کو برباد کر دیا، زن اور زر کی محبت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے رب نے اس کو لقب دیا، توجہ ہے، جو اہل حق کا دشمن بنا، جو نبی کا دشمن بنا، جس نے نبی کے خلاف زبان چلائی، جس نے صحابہ کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے زبان چلائی، میرے رب نے کیا لقب دیا؟ کمثل الکلب، یہ کتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں پھر یہ تو کہہ سکتا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف زبان کھولنے والا کتا ہے تو خاتم الانبیاء کے صحابہ کے خلاف؟ جی نہیں بھائی نہیں، خیال کرنا، کتا جو ہے نا یہ بڑا وفادار ہوتا ہے، خیال کرنا، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو یقیناً میری بات حق بجانب ہوگی کہ کتا رب کا غدار نہیں ہے، اور کتا اپنے مالک کا بھی غدار نہیں ہوتا۔ جو مالک کتے کو 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، وہ کتا ٹھٹھرتی سردی میں ساری رات اس کے دروازے پہ پہرا دیتا ہے، نہیں دیتا ہے؟ 2 روٹیاں وہ حلال کرتا ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو بیچارے کتے سے بھی گئے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کا بھی حیا نہ کیا، رب کے نبی کا بھی حیا نہ کیا، اور نبی کی جماعت کا بھی حیا نہ کیا۔ ہاں جی، یہ تو اس سے بھی، انہوں نے تو کسی سے وفا کی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی بہت حساس مسئلہ ہے، خدا کے لیے اللہ کے کلام سے تعلق جوڑیے۔ قرآن غیرت سکھاتا ہے، قرآن ایمان سکھاتا ہے۔ بلم بن باعورہ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے خلاف بد دعا کی تو میرے رب نے فرمایا ایک تو ان کی زبان لٹک گئی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ہے کتے والی۔ کیسے؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تو اس پہ کچھ ڈالے تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے، اگر اسے آزاد چھوڑے پھر بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ ان تحمل، حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے جو مانا کہ ان تحمل، اگر تو کتے کو ڈانٹے، تحمل یعنی تو کتے پہ حملہ آور ہو، اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے، اور اگر وہ خیر سے بیٹھا ہو تو بھی زبان نکالے۔ جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں تو ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کتا ہر حال میں منہ کھولے زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے ہر وقت۔ یہاں اللہ نے مثال دی ہے دنیا کے پجاری کی کہ جس کے دل میں دنیا کی ہوس آ جاتی ہے، اس کے دل میں دین کیا رہے گا، اس کے دل میں ایمان کیا رہے گا۔ اگر اس کا پیٹ دنیا سے بھرا ہو تو بھی زبان نکلی ہے اور وہ دنیا کے حصول کے لیے ہانپ رہا ہے، اور اگر پیٹ خالی ہے تو بھی ہانپ رہا ہے۔ یعنی دنیا کے پجاری کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور کبھی اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ ایون کہ اس کو اگر ایمان کا سودا کرنا پڑے تو بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر ماضی پڑھیں نا مسلمانوں کا، سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی رحمہ اللہ، اس طرح کے ہمارے جو اسلاف میں مسلمان حکمران گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بہت تسلط عطا فرمایا تھا۔ کفر کو انہوں نے ناکوں چنے چبوائے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی فتوحات کا زوال جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔
ہر زمانے میں میر جعفر اور میر صادق ہوئے ہیں، ہر زمانے میں غدار ہوئے ہیں، ایمان فروش جنہوں نے ایمان کے سودے کیے. تو یہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں یہ بھی ایک ایمان فروش تھا، دنیا کے لالچ میں اس نے ایمان بیچا. اللہ اکبر. اگلے الفاظ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہمارے احکامات کو. یعنی کتے والی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہمارے احکامات کو. اللہ اکبر. آیت میں بہت وسعت ہے، آیت میں بہت وسعت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کس شخص کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا وہ اہل علم جو علم کے باوجود حق پہ پردے ڈالتا ہے دنیا کی لالچ کی خاطر. وہ اہل علم جو علم ہونے کے باوجود دنیا کی لالچ کی خاطر علم پہ پردے ڈالتا ہے اور حق کا اظہار نہیں کرتا. فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کس چیز والی ہے؟ اچھا، یہ مثالیں قرآنی ہیں. اگر آپ 28واں پارہ کھولیں گے، سورت کا نام سورت الجمعہ ہے، اور سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالی نے پھر ایسے علماء کی ایک اور مثال دی ہے. ایک اور مثال فرمایا کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ علماء جن کے پاس علم تو ہے لیکن وہ علم کا اظہار نہیں کرتے، علم آ جانے کے باوجود حق کا بیان نہیں کرتے اور اپنے زبان کو تالا لگا رکھا ہے حق کا مسئلہ بیان کرنے سے علم کے باوجود. فرمایا ان کی مثال ہے گدھے والی. کمثل الحمار، حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں. یحمل اسفارا، ایسا گدھا جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے. گدھا، آپ گدھے پہ سونا لاد دیں یا مٹی لاد دیں، گدھے کو پتہ چلتا ہے کیا ہے؟ جی نہیں. فرمایا کہ وہ اہل علم، وہ عالم جس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ حق بیان بھی نہیں کرتا اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا اور اس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. اس بوجھ کا اس کو کوئی فائدہ؟ یہ میری معلومات ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہیں میرے بھائی. علم وہ ہوتا ہے جو عمل میں آ جائے. پتہ چل گیا نا میرے رب نے یہ ناجائز کیا ہے تو مرتا مر جائے، اس کے قریب نہ جائے. پتہ چل گیا کہ میرے رب نے اس امر سے روکا ہے، اس امر سے منع کیا، اس سے پھر اس کے قریب نہ جائے بلکہ اللہ کی حدود کا پہرے دار بنا رہے، کیونکہ اللہ نے اس کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے. حق سچ کے علماء، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، حق سچ کے علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. کس کے بھائی؟ مقام ملا تو کتنا اونچا، سبحان اللہ. کوئی اپنے باپ کا وارث ہے، کوئی ماں کا وارث ہے، کوئی کسی کا وارث ہے، لیکن فرمایا جو حق سچ کے علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. کہاں جا کے رشتہ جوڑا، کہاں جا کے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اہل حق عالم ہے اور اپنے علم کے مطابق اس کا عمل بھی ہے اور دل میں خشیت اور للہیت اور اللہ کا خوف بھی ہے، فرمایا دن قیامت کے وہ 70 گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. 70 گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا تو کہاں پہنچایا. اور علم والے جو ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے وہ 400 روشنی پھیلاتا ہے، 400 روشنی پھیلاتا ہے. علم کی میرے بھائی روشنی ہوتی ہے، لیکن اگر چراغ کو ڈھانپ دیا جائے روشنی پھیلے گی. تو یہی ہوا نا کہ علم تو ہے لیکن علم کو ڈھانپ کے رکھ دیا گیا ہے. اب علم کا اظہار نہیں، علم کا بیان نہیں، علم کے مطابق عمل نہیں، تو یہ علم نہ اس کے لیے نفع بخش ہے نہ کسی دوسرے کے لیے نفع بخش. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، میرے رب نے فرمایا بری ہے مثال گدھے والی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو. تو یہاں کیا فرمایا؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا،
یہی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھٹلایا ہمارے احکامات کو۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احباب توجہ کرنا، کیسی بات آ گئی قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کی تشکیل فرمائی ہے اگلی آیت میں۔ میرے پیغمبر ہم نے بتا دیا نا کہ جو دنیا کی ہوس کا پجاری ہو جائے اور حق پہ پردے ڈالے، اس کی مثال تو ہے کتے والی کہ ہر وقت کتے کی طرح وہ بھی ہانپتا رہتا ہے، زبان نکالی ہوئی ہے، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے نذرانے، ہائے شکرانے، ہائے مال، ہائے دولت، اس کی ہائے ہائے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے پیارے نبی، آپ کی تشکیل ہے میں اللہ کی طرف سے، فقصص القصص، ایسے قصے لوگوں کو سناتے رہا کریں۔ فقصص القصص، ایسے واقعات سناتے رہا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، علم والے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، انہیں خوف آ جائے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پر وہ ظلم ڈھاتے رہے، ایک تو حق چھپا کر عمل نہ کر کے، یا پھر پتہ بھی ہے مسئلہ یوں ہے لیکن مسئلہ بدل کر بیان کرنا۔ مسئلہ یوں ہے میرے بھائی، دو وجوہات ہوتی ہیں حق چھپانے کی۔ اللہ گواہ ہے، یہ ممبر جو ہے نا میرے نبی کا جو مصلی اور ممبر ہے، اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری کہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دو وجوہات کی بنا پر کوئی بھی اہل علم دو وجوہات کی بنا پر حق پہ پردے ڈالتا ہے۔ نمبر ایک، یا دنیا کی لالچ یا دنیا والوں کا ڈر۔ دنیا کی لالچ، اگر میں نے حق بیان کر دیا تو آمدن متاثر ہو جائے گی، ہاں جی۔ یا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ڈر، اگر میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تو ہتھ کڑیاں پہننا پڑیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر قید و بند کی صعوبتیں ہیں۔ کیا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حالات نہیں آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے 18 سال جیل نہیں کاٹی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری نہیں گزاری؟ کس پیغمبر کو اپنے علاقے سے قوم نے نہیں نکالا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھیں، لوط علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو دیکھیں۔ کس پیغمبر نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن قربان نہیں کیا؟ ہجرت میں برکت ہے، اور ہجرت کے بعد جو اللہ کی نصرت آتی ہے، بے مثال نصرت آتی ہے۔ تو چنانچہ فرمایا میرے پیغمبر من یہد اللہ فہو المہتدی۔ اچھا، تو پھر جب ہم بیان کریں تو کیا خیال ہے کسی پر اس کا اثر بھی ہوگا؟ کوئی قبول بھی کرے گا؟ سخت مسئلہ ہے قرآن و سنت کا، ہاں جی، مشکل سے برداشت ہوتا ہے، اس لیے کہ آنکھ کھولی ہے تو کان میں حق کی آواز نہیں پڑی تو مشکل ہے، کون مانے گا؟ آج کل ہمارا بھی عذر کیا ہوتا ہے جی، ہم بیان تو کرتے ہیں مگر مانے گا کون؟ کوئی نہیں سنتا۔ میرے رب نے یہ فرمایا کہ منوانا داعی کی ذمہ داری نہیں ہے، سنانا ذمہ داری ہے۔ سناتے جاؤ، ما علینا الا البلاغ، ما علینا الا فرمایا ایک داعی کی ذمہ داری ہے کھل کر مسئلہ بیان کر دینا، بلاغ۔ فذکر انما انت مذکر، میرے پیغمبر آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے نگران نہیں ہیں کہ کسی کو منوانا آپ کی ذمہ داری ہو۔ منوانے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دیں گے وہی ہدایت پر آئے گا۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت کے لیے چنیں گے وہی ہدایت پہ آئے گا۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جو گمراہ ہو گیا، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تو وہی ہے اصل نقصان اٹھانے والا۔ میرے بھائی، دنیا کے خسارے نہیں ہیں، آخرت کی ناکامی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میرے پیارے بھائی، یہ ناکامی نہیں ہے کہ فلاں کی بات ماننے والے کم ہیں، فلاں کی بات سننے، یہ ناکامی نہیں ہے، اور فلاں کے ساتھ مجمع بڑا ہے، یہ کامیابی بھی نہیں ہے۔ کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دن قیامت کے ایسے آئیں گے، کسی پیغمبر کے ساتھ 100 لوگ ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، کسی کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، کوئی نبی ایسا آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا،
اور کوئی نبی ایسا آئے گا جس کے ساتھ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. لیکن میرے بھائی ہمارا ایمان ہے اگر کسی لاکھ نے کلمہ پڑھا تو بھی ان کا نبی کامیاب ہو گیا، اور اگر اکیلا اللہ کا نبی آیا تو بھی اللہ کا نبی کامیاب ہو گیا. کیوں کہ نبی نے اپنی ذمہ داری مکمل کی ہے. ہدایت دینا نہ دینا یہ کس کے اختیار میں ہے جی؟ البتہ انسان اللہ سے مانگتا رہے، صراط مستقیم اللہ سے مانگتا رہے. اللہ رب العزت سے اس طرح دعا مانگے، اے میرے اللہ مجھے ویسا بنا دیں جیسا آپ کی چاہت ہے. اے میرے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے حوالے کریں. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں. جب اللہ کے سپرد کر دیں اس طرح دعا مانگنی ہے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کرنا ہے. اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا میں اللہ کو مشورہ دیتے ہیں. یا اللہ یوں نہیں کرنا اور یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے اور یوں نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا. یہ ہمارے مشورے ہوتے ہیں اللہ کو. اللہ کو مشورے نہیں دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کام کا انجام کیا ہے. انسان یوں دعا مانگے، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دیں، اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے اس سے محفوظ فرما لیجیے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں. تو چنانچہ یہودیت کو میرے رب نے آئینہ دکھایا کہ دیکھو تم نہ میرے محبوب ہو نہ بخشے بخشائے ہو. اپنا ماضی دیکھو، تمہارے اکابرین نے کیا گل کھلائے تھے، جن میں سے ایک تھے جناب بلعم بن باعورا. نام یاد رکھیے گا، بلعم بن باعورا، کہ ہم نے اس کو مقام دیا تھا کہ دعائیں قبول ہوتی تھیں اس کی، لیکن اس نے اسی فن کو میرے نبی اور اس کے صحابہ کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا. ان کے خلاف بد دعا کرنے لگا. میں نے اس سے وہ کمالات بھی چھین لیے، اس کی زبان لٹک کے سینے پہ آ پڑی، اور ہمیشہ کے لیے میں اللہ کی نگاہ سے گر گیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالی ہمیشہ نیکی کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ گناہوں سے حفاظت فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اے میرے اللہ کمی کوتاہی معاف فرما دیں. اے میرے اللہ ہدایت کے لیے یا اللہ ہدایت والے ہم سب کے لیے راستے آسان فرما دیں. اے میرے اللہ ہم سب کو بے دینی سے بچا لیجئے. یا الہ العالمین اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے. یا اللہ جتنے مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہے سب کی کامل مغفرت فرما دیں. ہمارے درس قرآن کے شریک میٹرو ویل سے ہمارے ایک محترم بزرگ تشریف لاتے ہیں، کیا نام ہے جی؟ غلام رحیم صاحب، ماشاءاللہ بڑی ان کی مشقت ہے. اکثر اوقات تو میٹرو ویل سے وہ پیدل یہاں تشریف لے آتے ہیں درس قرآن کے لیے. آج ان کے ساتھ ایک بڑا سانحہ پیش آیا. ان کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. 2-2.5 مہینے پہلے اس نوجوان کی شادی ہوئی تھی، اچانک اس کا انتقال ہو گیا. احباب دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی اس نوجوان کو اپنے جوارح رحمت میں اعلی مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک یا